حضور علیہ السلام نے یہ ارادہ فرمایا کہ طائف کی زمین بڑی زرخیز ہے اور طائف شہر کے لوگ جو ہیں وہ وسیع القلب ہیں، میں ان کو جا کے دعوت حق دیتا ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ کو ساتھ لیا اور عامر بن فہیرہ کو ساتھ لیا۔ مصطفیٰ کریم طائف کی طرف چلے گئے۔ طائف جن لوگوں نے اب بھی دیکھا ہے دفاعی لحاظ سے بڑا مستحکم تھا، اس کی بڑی بڑی خوبصورت چنائی والی دیواریں تھیں، دروازے بڑے مضبوط قلعے بنے ہوئے تھے، اور زمین جو ہے عرب کے علاقے میں وہی زرخیز تھی جہاں انگوروں کے باغات تھے اور دیگر قسم کے باغات، سیبوں کے باغات تھے، کھجوریں وغیرہ تھیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب گئے، جا کے ان کو دعوت دینے کے لیے طائف کی طرف رخت سفر باندھا، تو طائف کے 3 وڈیرے سردار تھے، 3 جو ہے وہ سگے بھائی تھے جو وڈیرے تھے، اس علاقے کے سردار تھے، جو قوم تھی ان کے ماتحت تھی۔ ایک کا نام تھا عبدیہ لیل، دوسرے کا نام تھا مسعود اور تیسرے کا نام تھا حبیب۔ تینوں کو جا کے دعوت حق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فریضہ منصب نبوت کو ادا فرماتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ اے طائف والو، میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، میں تمہیں دعوت توحید دینے کے لیے، اپنی رسالت کی شناسائی کے لیے آیا ہوں، آؤ چھوڑو بتوں کی پوجا کو، ایک خدا کے پرستار بن جاؤ۔ جب یہ دعوت دی تو بات بڑی طویل ہے، بڑا لمبا چوڑا تذکرہ حدیث کے اندر، تاریخ کے اندر تذکرہ موجود ہے۔ میں صرف شان رحمت بتانا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دعوت حق دی تو انہوں نے صرف جھٹلایا نہیں بلکہ سوشل بائیکاٹ کیا اور معاذ اللہ تذلیل شروع کی، مارنے لگے، اوباشوں کو بلا لیا، گنڈوں کو، نوجوانوں کو بلایا اور پتھر برسانے شروع کر دیے۔ ذات نبوت اللہ کا پیغام لے کے طائف کے بازار میں پیش ہے اور وہ آگے سے پتھر برسا رہے ہیں۔ اتنے پتھر برسائے کہ وجود نبوت لہو لہان ہو گیا، پیشانی اقدس سے خون ٹپک رہا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک خون سے آلود ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عنبری سے خون ٹپک رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگے سے بڑی ڈھال بنتے ہیں، دفاع کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن پتھر کھا کھا کے وہ بھی چور ہو چکے ہیں۔ ذات نبوت پہ اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ تاریخ کے اندر، حدیث کے اندر، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ جب پتھر برستے تھے، پاؤں پہ پتھر مارتے تھے، وہ آپ جانتے ہیں جب پاؤں پہ پتھر برسے تو انسان پاؤں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام پتھر کھا کے پاؤں لہو لہان ہیں، زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ جب زمین پہ بیٹھتے ہیں تو باش اور گونڈے پیچھے سے آ کے بازوؤں کے اندر کلاوا دے کے حضور علیہ السلام کو پھر کھڑا کر دیتے ہیں۔ کھڑا کر کے جب حضور پھر کھڑے ہوتے ہیں تو پھر پاؤں پہ پتھر مارتے ہیں، حضور پھر زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام پہ اتنا ظلم ڈھایا گیا، اتنا دکھ دیا گیا کہ پاؤں بھی زخموں سے چور چور ہیں۔ حضور علیہ السلام پتھر کھا کھا کے پھر ان کو دعوت حق دیتے ہیں، وہ پھر پتھر برساتے ہیں۔ حضور علیہ السلام تھک چور ہو کے ایک پہاڑی کی اوٹ میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب بیٹھتے ہیں تو حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر تذکرہ موجود ہے، حضور علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ حضور علیہ السلام فرفعت الی السماء، حضور علیہ السلام نگاہ نبوت آسمان کی طرف جب اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں قد اظلنی، سر نبوت پہ بادلوں کا سایہ ہے، فنظرت فالیہا جبریل، جب توجہ فرماتے ہیں تو جبریل امین حاضر خدمت ہیں، عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ سلام علیک، اللہ کے نبی سلام ہو، قد بعث اللہ ملک الجبال، اللہ نے پہاڑوں کے فرشتے کو نوکری کے لیے بھیجا ہے۔ حضور علیہ السلام جب توجہ فرماتے ہیں تو پہاڑوں کا فرشتہ بھی آگے بڑھ کے سلام کرتا ہے، یا نبی اللہ سلام علیک انا ابعث انما تأمرہ بما شئت فیہم، اللہ کے نبی میں آیا ہوں،
آپ جو فرمائیں گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پہاڑوں پہ میرا کنٹرول ہے، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، کائنات کے اندر جتنے پہاڑ ہیں وہ میری دسترس میں ہیں، مجھے اجازت دیجئے میں ان کو پیس کے رکھ دوں گا، ان پہاڑوں کے اندر میں ان کو جو ہے ملیا میٹ کر دوں گا، ان پہاڑوں کو ملا کے ان کی نسلوں کو ختم کر دوں گا، ان کا روئے زمین پہ نشان باقی نہیں رہے گا۔ آپ کو لہو لہان کیا ہے، آپ کو دکھ دیے گئے ہیں، آپ کو ستایا گیا ہے، میں نوکری کے لیے حاضر ہوں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرشتے کی بات سنی تو کہا کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا حضور حاضری کے لیے ہوں، یہ دکھ گوارا نہیں، ہم سے دیکھا نہیں جا رہا، آپ اجازت بخشے ہم ان کے نام و نشان کو ختم کر دیں گے، پہاڑوں کے اندر ان کو پیس کے راکھ کر دیں گے، ان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ فرمایا ملک الجبال انما بعثت رحمتاً، میں کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں۔ کہنے لگا پھر حق سے دعا کیجئے۔ اے سرکار، حق سے حالی نے بڑے خوبصورت پیراہے میں بند کیا ہے جواب کو۔ حالی کہتا ہے، ملک الجبال کہتا ہے، اے سرکار حق سے التجا کیجئے، ان کے جور و جفا کی شکایت خدا کیجئے۔ ہنس کر رحمت للعالمین نے فرمایا، میں اس کائنات کے لیے قہر و غضب بن کر رہی آیا۔ پھر نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، پھر نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، خدا کا فضل مانگا، خوئے تسلیم و رضا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ الہی فضل فرما کوہسار طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھر والی زمینوں پر۔ اور یار کون ہے جو پتھر کھا کے بھی دعا دیتا ہے؟ کوئی پتھر مارتا تھا تو دعا دیتے تھے، رحمت عام کا پیغام سنا دیتے تھے۔ یہ کائنات کے رب کی قسم، میرا نبی تو ایسی رحمت ہے کہ جو دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہے، جو بیگانوں کے لیے بھی رحمت ہے، جو مشرکوں کے لیے بھی رحمت ہے، جو کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، جو جہنمیوں کے لیے بھی رحمت بن کے آیا ہے، وہ مسلمانوں کے لیے کتنی رحمت ہوگا۔